الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سی انجلی بے عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی یا مولتی فاطمہ تویسینی یا مولتی فاطمہ تویسینی بے حق ابو الفضل العباس سلمدار یا حجاب زینب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد اللہم صلی علی تکلیف کرو صلوات بابا اللہم صلی علی محمد مجلس آزادی کو امام زمان علیہ السلام دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات و آواز صلی اللہ عزاداران مظلوم کربلا و مقامات مقدسہ دی حفاظت واسطے صلوات پڑھو آواز اپنے اپنے جائز مقاصد دی تکمیل واسطے بھی صلوات و آواز تمام مرحوم مومنین و مومنات وسادات العظام بالخصوص بانیان مجلس جتنے بھی رفقا عزیز اقارب دنیا تو رحلت کر گئے انہوں نے درجات دی بلندی واسطے صلوات و آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات و آواز بلند سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ سلامت رہو آباد رہو بڑی عظیم عبادت ذکر حسین اتنی عظیم عبادت اللہ نے ہر عبادت دا اجر دسائے نماز اللہ اجر دس چھوڑے لیکن اتنی بڑی عظیم عبادت صادق آل محمد فرمائیں جڑے بندے دی نماز قبول ہے انہا ہر عمل قبول ہے جس دی نماز قبول نہیں اس دا کوئی عمل قبول ہی نہیں درجات بلانا میں قبلہ صاحب اور حسین نقوی صاحب دے او فرمائیں درانے ہیں کہ کچھ لوگ ان جڑے آدھے نا سازاد داری دے وچ مصروف آسے اسا ماتم داری دی صفت کھڑے آسے اس واسطے ساری نماز رہ گئی اسا وقت نماز ادا نہیں کر سکے وہ بات اتھا ہی ایک دلیل لیندے ہیں وہ آدھے راندے ہیں میرا ویر جی میں نماز واسطے وضو ضروری ہے توجہ ہے بلند جا سو تھوڑا لے جائے جی میں نماز واسطے وضو ضروری ہے یعنی وضو بغیر نماز نہیں ہو سکتی ایویں ہی عزاداری واسطے نماز ضروری ہے جویں کہ وضو بغیر نماز قبول نہیں اویں ہی نماز بغیر عزاداری قبول نہیں لیکن بھائی جان اتنی عظیم عبادت ہے نا نماز میرے عقیدے مطابق میرا کسی سے اعتراض ہی نہیں میرے تو سارے بہتر مظلوم کربلا دے جتنے بھی القاب جتنا مقام ہے وہ مصدقہ ہے حسین جوانہ نے جنت دا سردار پہلے ہی ہے ٹھیک ہے شہادت تو بعد نہیں بنا حسین مہر نبوت دا سوار پہلے حسین تیسرا امام پہلے بلند یا سجاد اگر آقا حسین علیہ السلام بھائی جان 72 لاش چاہ کے اگر آخری نماز نہ پڑھیں تو حسین دے مقام میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ٹھیک ہے اتنا بڑا بلند مقام ہے آقا امام حسین علیہ السلام
لیکن بھائی جان 72 لاش چاہ کے تیراں تے پتھراں دے درمیان حسین نماز پڑھ کے زمانے کو دسایا ہے جتنا ہی اوکھا وقت ہوئے نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اس واسطے میرا ویر جتنے بھی واجبات ہیں او تو ترک نہ کر، والت حسین حسینی کر، علی علی بھی کر، جنت تیری خود مشتاق ہو سی۔ والتے کو جنت دی دعا منگن دی لوڑ نہیں، یقیناً بھائی جان سارے دے سارے 14 تیرا استقبال کرے سے۔ روضہ بڑی عظیم عبادت جس دے بارے دے وچ اللہ دا فرمان ہے جڑا بندہ ماہ رمضان دا روزہ رکھ دے میں او بندہ میں اللہ دا مہمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی جان لوگوں کو مہمان بن دے رہے ہیں، اگر میں کسی جگہ تے ونجا اگو میرا میزبان بہت بڑا لینڈ لارڈ تے بڑا عظیم بندہ ہوئے تو میں 10-15-20 دیاڑے فخر ودا کرسا میں فلاں بندے دا مہمان ون بنا۔ توجہ ہے، اس میری اتنی خدمت کی تھی میں پوری زندگی نہیں بھول سکتا۔ میرا ویر دنیا دار بندہ تیرا میزبان بنے تو زمانے دے وچ بہ کے فخر کرتا ہے تو جندہ اللہ خود میزبان بنے اس دی کیا شان ہو سی، اس دا کیا مرتبہ ہو سی۔ بھائی جان نماز اللہ آتے دسا ہے، روزہ اللہ نے آتے دسا چھوڑے، گویا جتنی بھی عبادات ہیں اللہ نے انہاں ساریاں عبادات دا اجر دس چھوڑے۔ لیکن بھائی جان جڑا کچھ میں محدود جن ذاکری دے وچ جڑا کچھ میں علماء کو لوں صاحب عقیدہ علماء کو جڑا کچھ میں سنے جڑا کچھ میں تجزیہ کیتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان یہ ایسی عبادت ہے ذکر حسین جس دے وچ جتنا خلوص زیادہ ہے اتنا اجر زیادہ ہے۔ نئے بھائی جان روپے پیسے دی محتاج ہے ہوں آگ سو نہیں آئی تو ذاکر مانگے دی گئے، ٹھیک۔ یہ بھائی جان تیری میری سوچ ہے، معصوم دی کوئی حدیث نہیں، کوئی فرمان نہیں بھئی تو فلاں کو پڑھے سے تاں تیری قبول ہو سی، نہیں۔ پڑھنے والا کوئی بھی ہوئے بھائی جان بانی دا خلوص شرط ہے، پڑھنے والے دا خلوص شرط ہے۔ ان کچھ لوگ ہونے بھئی فلاں نہیں ہے تو پریشان تے بے چین ہونے، میں ادھر آنا میرا ویر تو پریشان کیوں ہونے، اس ذکر بے وارث نہیں دے وارث موجود ہے، ٹھیک۔ بس تو فرض عذاب جا پڑھنے والا کوئی بھی ہوئے یقیناً پاک سیدہ آ کے تے کو دعا دے سی۔ بھائی جان اس کو ہٹ کے کسی چیز کی محتاج نہیں، نماز وقت دی محتاج ہے، وقت نماز ہو سی بے وقتی نماز دا او اجر نہ ہو سی، ٹھیک ہے۔ ہوں بندہ فجر والی زہر ویلے نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، زہر والی مغربین وچ نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سی تو وقت قضا دی نیت نال پڑھ سی، ادا دی نیت نال نہ ہو سی۔ بھائی جان دوسرا ہر عبادت واسطے کوئی نہ کوئی اللہ نے شرط دسی، اور روزے واسطے شرط کیڑی، ماہ رمضان آسی تاں روزہ رکھ سے۔ تھوڑا جا بلند جا سو یار کو تھوڑا جا کوئی حوصلہ افزائی تھی ویسی تو چپ کر کے بیٹھے ہو، خیر تے اللہم صلی اللہ ماہ رمضان بھائی جان روزے واسطے اللہ نے مخصوص کر چھوڑے۔ ماہ رمضان دے روزے دا جتنا اجر ہے جتنا ثواب ہے باقی روزے دا اتنا اجر نہیں۔ حج بہت بڑی عظیم عبادت، لیکن اللہ نے شرط رکھ چھوڑی، روپے پیسے دی، مقام دی، پہلے پیسے کٹھے کر، اتنے پیسے ہو ونجنی پچھو کہیں کو تکلیف نہ ہوئے، ٹھیک ہے، زاد راوی پورا ہوئے، وقت اس مقام تے ون جیڑا اللہ نے مخصوص کیتا ہے اتھا تیرا حج ہو سی۔ حج واسطے تیسری شرط بھائی جان وہ ایام دی، اگر انہاں ایام دے وچ اگر تو تھا پہنچ سے تاں تیرا حج ہو سی، اگر انہاں ایام تو لیٹ تھی گیا تو وہ تیرا وہ حج نہیں، ٹھیک ہے۔ گویا اللہ نے اس دے روپے پیسے دی بھی شرط رکھی، مقام دی بھی شرط رکھی، ایام دی بھی شرط رکھی۔ بھائی جان جتنے بھی عبادات ہیں اللہ نے انہوں دا اجر بھی دسایا ہے، مقام گئے شرط بھی دسی۔ لیکن بھائی جان ذکر مظلوم کربلا دے وچ اتنی کوئی عظیم عبادت ہے،
اندہ اجر زیادہ ہے، لیکن اللہ شرط کوئی نہیں رکھی. کوئی مقام ہوئے، کوئی موسم ہوئے، کوئی مہینہ ہوئے، کوئی دیہڑا ہوئے، تو جتھا ہی بہ کے بھاویں کچھ بندے تھوڑے ہوئے یا زیادہ، تو بہ کے حسین دا غم چمنا، اللہ اتنا وڈا اجر عطا کریں دے. آپ دسا جندی دکھے پاسے علی ماں دعا کر کے ڈور بنے، اس تو وڈا اجر ہو کیا سکتا ہے؟ اس واسطے بھائی جان میں آدھر آنا کسی دنیا دار بندے واسطے اس دی خوشنودی واسطے اپنا اتنا عظیم اجر ضائع نہ کیتا کر. حسین بہت بڑا مظلوم ہے، حسین بہت بڑا عظیم ہے. اس عنوان دے 4:17 پہ عرض کردہ ہوں، سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ تاکہ حتماً تجھے زہرا کی دعا مل جائے. جڑے بول سکتے بولے سو، تاکہ حتماً تجھے زہرا کی دعا مل جائے. اور فاطمہ کہتے ہی ہیں اس دار حکمت کو کہ جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے. یا علی یا علی. آباد رہو، بس درک صلوات پڑھو باواز بلا، والبی زبانہ کو معطر کرو، صلوات پڑھو باواز بلا. دعا ہے مالک کے نازبانی آندے پر خلوص تمام اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما دے. میں سمیت جتنے بھی اتھا ٹور کے آئے ہو یا آسل، یقیناً کوئی نہ کوئی غرض و غایت حاجت ہے، ہر بندے دی ہے. صدقہ اس ذکر دا بی بی پاک سیدہ توسل دنال مالک سارے وہ حاجات پورے فرما. جتنے مریض ہیں میرا مالک تمام کو صحت دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رزقوں کو رزق دے، بے گھر کو گھر دے، بے زار کو زار دے. میرا مالک سارے زمانے دے وارث تا جلد جلد ہو. بس بھائی جان کوفے دا شہر دو پتران دی جوڑی نال بھائی جان عرب دا دستور آئی جدوں بھی کسی علاقے دے کوئی مہمان بنے ہا تو پورا علاقہ میزبانی دے فرائض سر انجام دے دا ہے. کوئی دن اتنے بے حیات بغیرت مسلمان جڑے دشمنی محمد اور آل محمد دے وچ اپنی عربی اقدار بھی بھول گئے. حق تو بڑھتا ہی پورا کوفہ میزبان بنیا، لیکن بھائی جان ایسا منظر ہے جنن بھی مہمان کسے میزبان دے دروازے تے ویندے، میزبان مہمان کو آندہ دیکھ کے اپنا دروازہ بند چا کریں دے. جڑے لفظ سمجھ دے وقت مہمان دوجے دروازے تے دوجہ دروازہ بند ہوندے، تیسرے دروازے تے تیسرا دروازہ بند ہوندے. آخر جناب مسلم ٹردے ٹردے قاضی شرائع دے دروازے تے آئین. عقل ماری نے قاضی اندر آواز ہے جی کون؟ مسلم. کیویں آئے؟ پناہ واسطے. مسلم تیرے علم اتنے کوفے دے بڑے سخت حالات ہیں، ابن زیاد کمینے دے بڑے سخت آرڈر ہیں. میں تے کوئی اس وقت اس حالات دے وچ پناہ نہیں دے سکتا. میں کو اپنی مال جان اولاد بہت پیاری ہے. اور نیاز حسین جنہوں نے چھوٹی اولاد ہے، اگر تسا لفظ قبول کر کے یقیناً تو عبادت ہوئے سی. جناب مسلم جنہوں نے یہ لفظ سنن نہ دیکھ کے فرمائیں قاضی میں تیرے دروازے تے نہ آوہا اگر میرے نال دو چھوٹے معصوم بال نہ ہوں میں نہا. میں کو پناہ نہیں دیندہ تو تیری مرضی، ایک باری منت لا میرے پتروں کو پناہ چلے. قاضی آدھے نہیں مسلم تے کو پناہ دے ماں تام ہی کا گل ہے، تیرے پتروں کو پناہ دے ماں تام ہی کا گل. اور نیاز حسین لفظ سمجھائے. آخر جناب مسلم ٹھڈا صاحب بار کے فرمائیں قاضی ایک منت لا، ایک دفعہ میرے سامنے دروازہ کھول، میرے پتروں کو اندر آمن دے. دروازے دے وچ اڈے طرح میں جڑن میں یہ گلی دا موڑ بنیا نا وات میرے پتروں کو آزاد کر چھوڑے. وات آپ جی میں مقدر ہنے ودے نہیں بھیسن. آج شریف مکانے دوہاں پتروں دا منہ چوم کے جناب مسلم ٹرن لگن. وڈا پتر تا حوصلے تری ہے، چھوٹا پتر بابا بابا کر کے بان کے بابے دے گل دے وچ بھائی پائیاں نس دیکھ کے آدھے بابا تو جو ٹورا بہنے دے ساتھ تیرے بعد اساں کین بجنے ہیں، ساڑھا زمانہ دشمن ہے، ساری امڑی بہت دور ہے.
جناب مسلم پتر کو ہاں نال رجل نے جناب مسلم آپ اندازہ لا جن دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پردیس دے وچ پہ نہیں کھڑ دے انہوں پیو دی کیڑی حالت ہو سی بھائی جان اتنا رونا جناب مسلم آخر پتروں کو سین نالو جدا کیتس قاضی دے سپورٹ کر کے ٹرے شریف مکانے ٹردا ایک گلی دے ایک دروازے دے سامنے آ بیٹھن توا نامی عورت اس گھر دی مالکن اے اپنے پتر دا راہ دیکھن واسطے دروازے تے آئی کیا ڈٹھے کوئی اجنبی مسافر بیٹھے دیکھیا دے بندہ خدا تیرے علم وچ نہیں کوفے دے بڑے سخت حالات متاں کسے مصیبت دے وچ نہ آونے تیرا اس وقت اس جگہ تے باہن مناسب نہیں میرا دروازہ چھوڑ دے جناب مسلم کوئی جواب نہیں دیتا زانوں تے سارے کسے گہری سوچ دے وچ بیٹھن کچھ دیر بعد اے عورت دوبارہ دروازے تے آئی کیا ڈٹھس جناب مسلم بیٹھن عقل مار کے دے بندہ خدا تے کو پہلے ہی آکھے تو میرا دروازہ چھوڑ دے تیرا اس وقت اس جگہ تے باہن مناسب نہیں جناب مسلم ٹھڈا زا بار کے فرمائن مائی اگر میرا گھر ایتھو ہووے آتا میں تیرے دروازے تے کیوں بہ رہا ہاں کون ہے نہیں سناتا حسین دا سفیر حسین دا وکیل مسلمہ بسم اللہ میری جان حاضر میرا گھر حاضر آ اندر لنگا جناب مسلم استوا نامی عورت دے گھر دے وچین یقیناً بھائی جان میں آدھر آنا علی دے منن والی آئی عذاب میزبانی تو واقف آئی ٹھڈا جام پانی دے لیتس کھانا ہی لیتس پھر انہوں یہ توارے تے سوال ہے او پیو کڈن ٹھڈا پانی پی سکتے ہیں جن دے دو چھوٹے چھوٹے معصوم پردیس دے وچ رل گئے ہوئے نہ کھانا گادا نے نہ پانی پیتے نے دیکھ کیا دن توا ایک بار منت لا میں کو مسلح عبادت بچھا دے میں اللہ دی عبادت کرنا چاہنا شریف مکانے جناب مسلم اللہ دی عبادت شروع کی تھی بھائی جان کچھ دیر وقت توقف کیتا نے وقفہ کیتا نے زانوں تے سارے کسے گہری سوچ دے وچ بیٹھن یا اچانک جناب مسلم دی اکھ لگ گئی کیا ڈٹھا کوثر دا کنارے نبی موجود ہیں علی موجود ہیں زارو قطار رو کے کھڑے آدھن مسلم آپ تا آئیں دسا جوڑی کن کر رہے ہیں جنہیں لفظ سمجھ دے بھائی جن ہوندے لفظ مذاکری دے آپ تا آئیں جوڑی کن تے کر رہے ہیں بعض بھائی جن اتنے بے چین تے اتنے تڑپن یا اچانک استوا نامی عورت دا ایک پتر جائیں ون کے مخبری کی تھی مسلم سارے گھر مہمان ہیں ابن اشعث کمینے دی اقتدار دے وچ 1000 فوج دا دستہ ٹو رہے ونجو مسلم کو گرفتار کر کے گھرنا ہو گھوڑا نے ٹاپن دی آواز جناب مسلم نے کرنا تی آئی جلدی نال مسلح عبادت چھٹ گیا تلوار کو نیام دے وچ آزاد کی تنے تواگو والی تو میرا مہمان ہے جب تک میرے ساتھ وچ میں تیری حفاظت کرے ساں جناب مسلم فرمائن توا تیری یہی بڑی مہربانی جتھا میں کو کوفے دے مردہ پناہ نہیں دیتی تے عورت ہو کہ میں کو پناہ تے دیتی ہے میں ہوں خاندان دا فرداں ایسا نہیں چاہتے ساری وجہ تو کسی کو کوئی زیادہ تکلیف ہوئے تو ہی میں کہا تو مقام دی چھت چڑھ ون میں نہ کمینہ نال جنگ لڑدا دے کدا ہاشمی کو لڑن دا موقع مل پوے تا ہاشمی ہی کلے جنگ لڑ دے کی میں بھائی شریف مکانے نعرہ تکبیر بلند کیتا نے حملے تے حملے ودے کر دیں کہیں ویلے اس گلی نالو آواز آندے اللہ اکبر کہیں ویلے اس چوک کے آواز آندے اللہ اکبر جناب مسلم دلیرانہ انداز نال حملے ودے کر دیں 1000 کو فنار کیتا نے اس کمی نے قاصد بھیجے وان ابن زیاد کو اکسا کو ہور فوج چہ دیئے جس ویلے قاصد آ کی اطلاع دی تھی ابن زیاد تڑپے دیکھ کہتے ہیں کلہ مسلم میرا 1000 فوجی مری گئے وجہ کیا ہے بھامیں جو دشمن آئیں دی آنکھ دے وچ پا کے تانا مار کے آدھے کمینہ بکواس نہ کرتے ہیں کیا سمجھے ساری جنگ کسے کوفے دے سبزی فروش نہ آلے اے علی دا خون ہے اگر ایک کوفہ آبادی نہ ہوں دی چٹیال میدان ہوندہ تا کلہ مسلم پورے کوفے دی فوج تے وزنی ہے ایک کمینہ آدھا اگر مسلم اتنا جریت اتنا دلیرے تبات مسلم طاقت نال نہیں سازش نال گرفتار ہو سی ایمیں کرو ایک پاسو گڑے کھدوو انہاں گڑیاں کو کسے چیز نال ڈھک چھوڑو دوجے پاسو حملہ کرو کداں تا لڑدا 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 کہیں گڑے دے وے جھان کو سی وقت سب مسلم کو گرفتار تک رہے اور تک حکم لیتے نے مکانہ یا چھتہ سے چاڑ کے مسلم کو پتھر مارو اور بھائی جان اس مضمون دے وچ جناب مسلم دی غربت اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں اے مشن ہے حسین دا او واحد شہید ہے
جے کو کوفے دے صرف مردہ نہیں مارا بلکہ کوفے دے بے غیرت عورتیں پتھر مارے. اللہ مکان قبول کری وستے رہو. بعد بھائی جان حملے ودے کر دن دلیرانہ انداز نہ جنگ ودے لڑ دن. کہیں کہیں ملے تلوار اللہ ہاتھ رو کے میں مکہ دے پاسے منہ کر کے آدن عباس آج تو ہی ہومیں ہاں دیکھیں میں ہی کلہ کی میں ودے لڑ دا. بعد بھائی جان جنگ ودے لڑ دین یا کوفے دی ایک کمینی عورت نے چکی دا پڑ چاہ کے حسین دے سفیر تے سٹے مونڈے تے آ کے پڑ لگئے سنبھل نہیں سکے ایک گڑے دے جھن پہن. ان آ کے جناب مسلم کو گرفتار کیتے ہاتھ پسے پشت بدھے نے جیندے کل تلوار آئی تلوار ماری جیندے کل نیزہ آئی نیزہ مارے جیندے کل تلوار آئی تیر کمان آئی تیر کمان مارے. بعد شریف مکانے جناب مسلم کو گرفتار کر کے گی دیاندن گھین ہیں ابن زیاد کمینے دے دربار دے وچ جی میں جو ابن زیاد کمینے دے دید پہ جناب مسلم دی ان دی آنکھ دے وچ اگ پا کے آدن کمینہ دسال سکدن سارا جرم کیڑا ہے دسال سکدن سارا جرم کیڑا ہے. ابن زیاد دے کیا دے مسلم زمانہ میں کو امیر کر کے سڑیں دے آج اگر میں کو امیر کر کے میں کو سلام چا کریں ہو سکتا ہے میں تیری سزا دے وچ رعایت کرا. نیاز حسینی اللہ سمجھے میں تیری سزا دے وچ رعایت کرا. حسین دا سفیر بھامے جو اسیری ہے زخمی ہے بھائی جانی میں انگڑائی کی دیس علی دا شیر بان کے بھائی جانی دی آنکھ دے وچ اگ پا کے کمینہ بکواس نہ کر اگر کائنات دے وچ کوئی میرا امیر ہے تو انہاں نہ ہے حسین. اجانی یہ لفظ ہیں ایک ضعیفہ دی بوڑی ہوئی کو کہ یہ مسلم آج دشمن دے دربار دے وچ میرے بچڑے کو امیر حسین کر کے سڈئی میں بطولوں کے وعدہ پئی کریں دیا قیامت تک زمانہ تے کو امیر مسلم کر کے سڈے سی میرا بچڑا حسین غریب ودا سڈی سی. اللہ مکان قبول کری یار وسدے رہو آباد رہو. اس کمینے حکم دیتے مسلم کو دارالعمارہ دی چھت گھن ونجو سر قلم کر کے لاش بازار سر چھوڑو. جناب مسلم وصیتاں کیتی ہیں جناب پورا یقین ہو گیا نا اور میری موت دوات قریب ہے. وصیتاں کیتی ہیں عمر ابن سعد کو ساری وصیتاں چھوڑ کے ایک وصیت سنانا چاہنا بھائی جان. دیکھ کیا دن میری شہادت تو بعد میری تلوار تے زیرہ بیچ کے ایک تو میرا قرض ادا کرے کچھ بیسے بچ ونجن تو منت لوائے میرے کو غصو نہیں لوائے کفن پوا کے میری لاش دفن تے کرے. میں شریف مکانے وصیتاں کر کے ٹوڑنے لگن درجات بلاندے میں مولانا غلام حیدر کلو صاحب دے اوپر دے راندے 250 پوڑی آئی دارالعمارہ دی چھت دی کہ بھائی جان تواڈے مشاہدے دی گل اسی زخمی کو تاسی ڈاڈھی لگ دی جناب مسلم تسا بھی ہے زخمی بھی ہے ہاتھن پسے پشت بدھے ہوئے جیڑا بندہ بھی سیڑیاں بور کرے وہ ہتھاں دا سہارا گندے ہاتھن پسے پشت بس میں ادب نالی میں پڑھ درانا جتنیاں سیڑیاں ہیں حسین دے سفیر اتنے سجدے کیتے نا قدم چاہمیں نہ کوئی آدھیاں نہ ماریا حسین دے سفیر جھڑ پو گئے کوئی تماچہ ماریا حسین دے سفیر جھڑ پو گیا اٹھ دا باندھا آگ کھڑن دارالعمارہ دی چھاتے تلے کوفے دے بے حیات بے غیرت لوگ جب میں دیکھوں تو حسین دے سفیر دا کیڑا انجام ہوندے جلاد دے ہاتھ تلوار جناب مسلم دی کیڑی حالت کہ ملے سجدے دے دن کھبے دے دن مسلم کہیں دے انتظار ہے نہیں انتظار نہیں تو وہ جلدی کر سر جھکا جناب مسلم دیکھ کیا دن میں کہ تمام حجت کرنی ہے آہ کیا کھنا چاہنے ہیں توارے نال نہیں انہا لوگا نال جنہاں سارو خط لکھے ہیں میں دے کھنا سارے او لوگ موجود ہیں جنہاں سارے کو خط لکھ دے رہے ہیں آنکھ مسلم جو کو جاکھنا چاہنے ہیں سارے کو وقت کوئی نہیں جیڑی جناب مسلم گل کیتی ہے بس 2 یا 4 وین آدھے کھڑن کام رضیل سوالی ہے تو آدھا لحظے دا مہمانے جے پھر سکدے ہو تا میں بے کس دے کرو آخری احسانے کیڑا احسان جناب مسلم جا کہ نہیں سامن دے بدل پڑے ہوئے نا ہر کوفی دے پاسے دیکھ دیکھ کے بھائی جان رو دائی کھڑے زارو قطار رو رو کے کھڑا دے منت یا لو آن ملاو جوڑی میری او میرے دل وچ بہوں ارمانے منہ چم گنا دوہاں پتران دے
اللہ مکان قبول کری باب الحوائج دا ذکر حاج تذہین ترقبہ میں یقیناً باب الحوائج دا ذکر ہوئے اس دے واسطے نال کوئی دعائی منگو اللہ ضرور پوری کر دے جناب مسلم بھائی جانے گال کی تھی کمینے کوفی مسلمان ہس دے یہ مذاقیں کر دینا جڑے ویلے جناب مسلم دی ساری آس مک گئی اس تو بعد جناب مسلم کیا کیتے اسمان دے پاسے منہ کر کے فرمیدن میرا اللہ یا منت لا ہوا کو حکم دے جت میرا مرشد حسین ہے میرا یہ پیغام میرے مرشد حسین تو پہنچاوے ہاتھ بے گئے بھی دی آواز ہے یا آگ مسلم کیا کرنا چاہتا ہے شریف مکانی جناب مسلم دا منہ پھر گیا مکہ آلے پاسے غریب رو دائی کھڑے تے رو رو کے کھڑا دے غریب الوطن اللہ راسیدہ تے ہووی آخری ویر سلامے او تیرے بابے دی جاگیر دے وچ آج ہوگی اولاد نظام جناب مسلم بھائی جان اولاد دی وصیت نہیں کی تھی نہ گھر بار دی وصیت کی تھی کائنات قربان کر چلو جناب مسلم دی غیرت رو رو کے کھڑے آدن ہونا وطن تے گھنوان بھینی کو اے کوفہ نماک حرامے او میں نوکر کوئی بال نہیں اللہ مکان قبول کری غریب رو رو کے کھڑا دے ہونا وطن تے گھنوان بھینی کو اے کوفہ نماک حرامے او میں سنیا ہے ود لوگا دل کر دے وہ قتال امام میں نوکر کوئی بال نہیں شالا دیاں دے پردے سلامت رانی غریب رو رو کے کھڑا دے ہون وطن تے گھنوان بھینی کو اے کوفہ نماک حرامے او میں سنیا ہے ود لوگا دل کر لے وہ قتال امام بھائی جان کوفی دے دے رہے اتھا یہ منزل اشراف تو میرے مظلوم امام دے دینے لگے ہوئے ہیں جناب بعد روایت کر دیں میری ٹے میرے سردار حسین جہاں کھنائی سامن دے بدل بڑے ہوئے ہیں جناب بعد سی میں ہیں جی میں جگ دے پاسے پانی آن دے آکے سردار دے کچھ ادب دا صاحب جو کہا کے فرمیدن مولا تاری امامت دی قسم ہے جڑی پچھلی رات گزری ہے میری بین رکیا کو نیندر نہیں آئی کہیں کہ میلے میرا دے کیا دے عباد کوئی میرے پتران دی اطلاع ہوئی تدے او میرا دل بڑا بے چین ہے اگوئی دی آمن والی ہے میرے بچڑے پردے وچ رہ گئے مولا وجہ کیا ہے جناب امام حسین علیہ السلام عباس کو ہاندن اللہ کیا دن عباس ڈاڈا اوکھا منظر جڑا میں کھڑا رہ دا عباس فرمیدن مولا مادی زد واسطی کوئی تیرے زاکڑا اوکھا منظر ہے مولا حسین دے کیا دن عباس وعدہ کر صبر کرے سے غازیات مولا تیری امامت دی قسم وعدہ کرے نہ صبر کرے سا جنن عباس وعدہ کیتے چوم پیشانی غازی دی تے فرمایا فقار نجیے او ایک گال ڈسینا تے کن ویر میڈا آج صبر دا سمیں جی علی مولا دا سو کری گال اس علاقے دے شریف مکانے و نیاز حسین ماتم کرنے طریقے میرے پاس ہے میں نے مظلوم امام نے میں دو انگلان دراؤد کی تھی نا عباس نے ایک سادہ پہلا قتال پیا کوفے تھی دئی آرت اجڑن دی گئی او اگوہن پہاڑ مصیبت دے سادے نالی علی دی اللہ مکان قبول کری بھائی جانا بعد رہے دے کھڑے ہیں یہیں کمی نے تلوار دوار کیتے جناب مسلم دا پہلے سارا پچھلا جائی شریف مکانیو یہ منظری ٹھیز دیکھ کیا دن مولا معادیزہ دواستے میں کوئی جاز امامت نال کوفے پہنچا عباس انہیں وعدہ کیتا ہی صبر کرے سا وجہ کیا ہے مولا دیکھو تو صحیح تو امام ایک لمحے دے وچ میں کو پہنچا سکتے ہیں میرے بھراد سا زمین تے آون والے میں وان کے جھولی بنے نا اپنے بھراد سار جھولیے جھلے نا سیادہ دے عباس اگے اتے رٹھائی ان زمین آلے پاسے دیدگار عباس رٹھائی کیا رٹھائی قیامت منظر ہے کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے جندہ ہے کھد پاسے دے رکھا ہویا ہے جھولی بنا کے وادیا دی آؤ میرے بچڑے دا وکیل
ماں استقبال کرن آئی